وجه ربك ذو الجلال والإكرام نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ونشهد أن عليا أمير المؤمنين وإمام المتقين ووصي رسول الله وخليفته بلا فاصل اوصیکم عباد اللہ و نفسی بتقوی اللہ۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں چونکہ اس ہفتے میں شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی تاریخ گزری ہے، اور آپ حضرات نے پوری محنت کے ساتھ، پوری توانائی کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ اس پروگرام میں شرکت کیا، اور ائمہ معصومین کو، خاص کر امام زمانہ کو ان کی جدہ کا پرسہ دیا، اور ہماری دعا ہے کہ خداوند عالم اس پروگرام میں جس نے بھی جس طریقے سے دامے درہمے سخنے جیسے بھی محنت کیا ہے، کوشش کیا ہے، خرچ کیا ہے، پروردگارہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اور شہزادی کونین کے جو فضائل ہیں، جس کو علماء اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے، اس میں کہ ایک حدیث ہے جس کو خطیب بغدادی نے بھی نقل کیا ہے، ابن حجر ہیثمی نے بھی کتاب صواعق المحرقہ میں، جو ان کے راوی ہیں ابو ہریرہ سے نقل کیا ہے کہ خداوند عالم نے جناب فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں ہم نے پڑھا اسی سورہ آل عمران میں ہی کہ خداوند عالم کبھی جو ہے، جسے جناب مریم کا جب نام رکھنے کی بات آئی تو ان کی جناب مریم نے کا نام ان کے والد نے رکھا، لیکن جناب یحییٰ کی جب ولادت کی بات آئی تو قرآن مجید نے ذکر کیا کہ اللہ نے نام رکھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید کی روشنی میں بہت سے نام وہ ہیں جن کو اللہ خود رکھتا ہے۔ لہذا یہ روایت جس میں یہ ذکر ہے کہ ان اللہ سماها فاطمہ لأنہ فطمها ومحبیها عن النار، کہ اللہ نے جناب فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا، اس کی علت بیان، لأنہ فطمها ومحبیها عن النار، اس لیے کہ یہ محفوظ ہیں اور ان کے چاہنے والے بھی بچے ہوئے ہیں، عن النار یعنی جہنم کی آگ سے، فاطمہ یعنی روکنے والی، یعنی جہنم کی آگ سے روکنے والی۔ اور اس سلسلے میں ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام حدیث ہے جس میں امام نے فرمایا سمیت فاطمہ لأن الناس فتموا عن معرفتها، فاطمہ کا نام فاطمہ امام علیہ السلام نے بتایا کہ اس لیے رکھا گیا ہے، لأن الناس اس لیے کہ لوگ فاتموا عن معرفتها ان کی معرفت تک پہنچنے سے قاصر ہیں، یعنی جناب فاطمہ کی وہ عظمت ہے، وہ شان ہے، وہ منزلت ہے کہ ان کی معرفت حاصل کرنے سے ناس یعنی لوگ تمام انسان قاصر ہیں۔ آگے امام علیہ السلام فرماتے ہیں فمن عرف فاطمہ حق معرفتها، پس جس نے جان لیا جناب فاطمہ کو ان کے معرفت کے ساتھ، جو ان کا حق ہے اس کی معرفت اگر کسی نے جان لیا، اس کا مطلب یہ ہے فقد ادرک لیلۃ القدر، ایسا ہے جیسے اس نے شب قدر کو سمجھ لیا، شب قدر کو درک کر لیا۔ اور شب قدر کے لیے خداوند عالم کیا فرماتا ہے؟ سورہ پڑھتے ہیں آپ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو، خدا کہہ رہا ہے انسانوں سے، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ یعنی شب قدر کا پہچاننا، شب قدر کا سمجھنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ لہذا امام علیہ السلام یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں؟ فقط فمن عرف فاطمۃ حق معرفتها، جو فاطمہ کے حق کو، معرفت کو پہچان لیا اگر کسی نے، وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے شب قدر کو سمجھ لیا۔
کیونکہ شب قدر کو نہیں سمجھا جا سکتا ہے، لہذا جناب فاطمہ کی وہ منزلت، وہ عظمت، وہ شان ہے کہ جو انسان درک نہیں کر سکتا۔ لہذا جناب فاطمہ کے لیے جو مفسرین نے اس کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ حقیقت لیلۃ القدر یعنی شب قدر کی حقیقت جو ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اس لیے مفسرین نے لکھا کہ شب قدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے شب قدر میں قرآن کو نازل کیا۔ لیکن شہزادی کی منزلت کیا ہے، شہزادی کی عظمت کیا ہے کہ آپ کی اولاد میں 11 قرآن ناطق ہیں۔ لہذا جناب فاطمہ کی عظمت بہت ہی بلند ہے۔ اس عظیم شہزادی کی جس کو اللہ نے اتنی عظمت دیا ہے، جس کو اللہ نے اتنا مقام دیا ہے، لیکن دنیا والوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ اور سورہ کوثر میں بھی آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ سورہ کوثر جو نازل ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتینا کا کل کوثر، انا آتینا کا کوثر، ہم نے نازل کیا ہے، آپ کو عطا کیا ہے، میرے حبیب کوثر عطا کیا ہے۔ یعنی خدا بند عالم خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے عطا کیا ہے۔ وہ خدا جس نے ہر نعمت انسان کو دیا، زمین، آسمان، چاند، سورج، تمام کھانے پینے کے سامان، کبھی خدا نے جتایا نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جہاں پہ خدا نے جتایا ہے، جیسے رسولوں کو بھیجنا، یہ خدا کا احسان ہے کہ اس نے رسولوں کو بھیجا، ورنہ اللہ حساب کتاب کر سکتا ہے، اللہ بندوں کو عذاب بھی کر سکتا ہے، چونکہ عقل انسان کو اللہ نے دیا ہے۔ لیکن اللہ نے جن چیزوں پہ جو اہم چیزیں ہیں خدا کی نگاہ میں، تو خدا بند عالم کیا فرما رہا ہے، انا آتینا کا، اے میرے حبیب آپ کو میں نے عطا کیا، کوثر عطا کیا۔ لہذا اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوثر کا معنی کیا ہے؟ کوثر کا معنی اگر سمجھنا ہے تو اسی سورے کے آخری لفظ کیا ہے، ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن ہی ابتر ہے۔ یعنی ابتر کسے کہتے ہیں، نسل بریدہ، جس کی نسل ختم ہو جائے، اور خدا کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے اور آپ کا دشمن نسل بریدہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ یہ بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ میرے حبیب کو جو نسل بریدہ کہہ رہے ہیں، اور رسول اللہ کے جب لوگوں نے کہا، دو بیٹے ان کے جب وفات پا گئے تو پھر کوئی اولاد نہیں تھی، لہٰذا کفار و مشرکین رسول اللہ کو ابتر کہنے لگے۔ ابتر یعنی جس کی نسل ختم ہو گئی۔ لہذا خدا بند عالم نے اس سورے کو نازل کیا کہ جو کہ نایاب سورہ ہے، اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، انا اعطینا کا کوثر، ہم نے عطا کیا کوثر، فصل لے ربک ونحر، ہے اے میرے حبیب فصل لے، نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، ونحر قربانی دیجئے، اور آپ کا دشمن ہی ابتر ہے۔ لہذا ہر چیز کا کمال ہوتا ہے، اور کمال تک پہنچنے کے بعد ہی اس شے کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ لہذا کمال، انسان، ایک بیج کا کمال کیا ہے؟ ایک بیج ہے، سیب کا بیج ہو، چاہے وہ ناریل کا بیج ہو، چاہے وہ کسی بھی چیز کا بیج ہو، بیج کا کمال کیا ہے کہ وہ بیج درخت بن جائے، درخت بن کر کے پھل دینے لگے۔ بس بیج کا کمال یہ ہے کہ درخت بن کر کے پھل دینے لگے۔ اس کے یہ ہے نباتات میں۔ اب حیوانات میں کیا کمال ہے حیوان کا؟ انسان کو چھوڑ کے، انسان حیوان ناطق ہے۔ بقیہ حیوانات کا کیا کمال ہے کہ وہ بڑے ہو جائیں اور پھر وہ زاد و ولد کرنے لگے، بچہ بھی ہونے لگے، اور پھر وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ یہی اس کا حیوان کا کمال ہے۔ لیکن انسان کا کمال کیا ہے؟ اگر انسان صرف کھائے پیے اور دنیا میں زندگی گزارے اور مر جائے اور چلا جائے تو انسان کا کمال نہیں ہے، ورنہ تو جانور بھی کرتا ہے، انسان و جانور میں فرق کیا رہ جائے گا۔ انسان کا کمال کیا ہے؟ انسان کا کمال یہ ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، یہ انسان کا کمال ہے۔ انسان پوری دنیا عبادت کر، پوری زندگی بھر عبادت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، نیت کرتا ہے اللہ کی قربت کے لیے ہم فعل کو انجام دے رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے انجام دے رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے انجام دے رہے ہیں۔ لیکن اللہ خوش ہوا یا نہیں ہوا، انسان مر جاتا ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہوا یا نہیں۔
یعنی اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ، یعنی اللہ اس سے راضی ہو جائے، چاہے وہ اصحاب ہو، چاہے وہ مومنین ہو، چاہے عام مسلمان ہو، ہر انسان کی کوشش ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، اور یہی انسان کا کمال ہے۔ لیکن عظمت شہزادیہ کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، محمد والے محمد، آپ کی وہ عظمت ہے کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کہ بخاری میں بھی ہے، مستدرک الحاکم میں بھی روایت نقل ہوئی ہے، جس میں خداوند عالم فرما رہا ان اللہ یغضب بغضب فاطمہ، اللہ فاطمہ کے غضب سے ناراض ہوتا ہے۔ اگر فاطمہ کسی سے ناراض ہے تو اللہ بھی اس سے ناراض ہے۔ وَيَرْضَى بِرَضَاهَا، اور فاطمہ کی رضا سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے۔ یہ صرف شیعہ کی کتاب میں نہیں ہے، یہ حدیث اہل سنت کی کتاب میں بھی مختلف طریقوں سے ذکر ہوئی ہے، الفاظ الگ الگ بدلے ہیں، مفہوم یہی ہے کہ اگر فاطمہ کسی سے راضی ہے تو اللہ راضی ہے، اگر جناب فاطمہ کسی سے ناراض ہے تو اللہ بھی اس سے ناراض ہے، چاہے اس کو کتنا بھی رضی اللہ آپ کہتے رہ جائیں۔ لہذا تمام امت اللہ کو راضی کرنے کے لیے پوری زندگی گزارتی ہے، اور اللہ فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہو، یہ عظمت ہے، یہ شہزادی کا مقام ہے۔ لہذا بخاری اور دیگر کتب صحاح میں ایک روایت یہ بھی ہے، جو اگر ان کے یہاں ذکر نہ ہوتی تو ہم بیان نہ کرتے، لہذا انہوں نے خود نقل کیا ہے اس حدیث کو کہ جس میں یہ بیان ہوا ہے، فاطمہ ماتت وہی غاضبۃ علی ابی بکر ولم یکلمہ وطلبت من الامام علی ان یشارک ابو بکر فی دفنها وتشییعها والصلاۃ علیہا۔ یہ حدیث جو کہ اہل سنت کی کتب میں نقل ہوئی ہے، یعنی بخاری میں بھی حدیث ہے جس کا ترجمہ یہ ہے فاطمہ ماتت، یعنی فاطمہ دنیا سے چلی گئیں، وَهِيَ غَاضِبَةٌ عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ، اور وہ غضبناک تھیں۔ اس روایت میں صرف ایک کا نام ذکر ہے، اور بھی دوسری حدیثوں میں ہے وَهِيَ غَاضِبَةٌ عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ، اور وہ غضبناک تھیں، ناراض تھیں ابو بکر پر۔ وَلَمْ يُكَلِّمُهُ وَطَلَبَتْ مِنَ الْإِمَامِ علی علیہ السلام، اور انہوں نے ان سے کبھی گفتگو اس کے بعد نہیں کیا، ناراض رہیں۔ وَطَلَبَتْ مِنَ الْإِمَامِ علی، اور جناب مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے جناب فاطمہ نے یہ وصیت کیا اللہ یشارک ابو بکر فی دفنہا، کہ ان کے دفن میں ابو بکر خلیفہ اول جو ہے وہ شریک نہ ہو، فی دفنہا وتشییعہا، نہ دفن میں شریک ہونے دیا جائے، نہ تو تشییع جنازہ میں شریک ہونے دیا جائے، والصلاۃ علیہا، اور نہ تو ان پر نماز پڑھنے دیا جائے۔ یہی وجہ ہوئی کہ شہزادی کو مولا نے رات کی تاریکی میں جب پوری دنیا سو رہی تھی، تنہائی میں مظلومیت کے ساتھ دفن کیا۔ یہ شہزادی کی مظلومیت ہے۔ یہاں پہ بحث بہت ہوتی ہے کہ مثلا شہزادی فدق لینے گئیں، اس میں جو علماء نے ذکر کیا ہے بہت تفصیلی بحثیں ہیں کہ خیبر کا خمس بھی شہزادی کا مطالبہ تھا، اس لیے کہ خیبر سے جو بچت ہوتی تھی وہ قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں وہ پیغمبر کے زمانے میں بھی اہل بیت کو ملتا تھا، اور مدینے کے اطراف میں کچھ تھے پراپرٹی تھی جو پیغمبر نے وآت ذی القربہ جب آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ نے دیا، اور فدق بھی اسی وقت دیا۔ بہرحال صرف مسئلہ ایک چیز کا نہیں تھا، اور شہزادی کی مظلومیت کے لیے یہی کافی ہے کہ آج جو بہت ساری بحثیں ہوتی ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے، نہیں اس سے مراد وہ ہے، مختلف تعویلیں کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ شاید پچھلے خطبہ جمعہ میں بھی میں نے تذکرہ کیا تھا کہ ویڈیو چل رہی ہے کہ وہ آگ اور لکڑی تو لائے تھے لیکن آگ نہیں لگائی تھی، آگ لکڑی لائے تھے آگ نہیں لگائی تھی، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات کے ایک حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ اس میں تو دروازہ نہیں تھا۔ البتہ وہ عرفانی حدیثیں ہیں مولا کی، نہ کہ گھر میں دروازہ، گھر کیسا جس میں دروازہ ہی نہ ہو، جس میں چھت نہ ہو، گھر کیسا ہے؟ وہ گھر تھا نہ کہ خیمہ تھا۔
لہٰذا آج بھی دشمن اپنے عیوب کو چھپانے کے لیے، اپنی برائی کو چھپانے کے لیے اس طرح کے اقدام کر رہا ہے، اس طرح کی سازشیں کر رہا ہے کہ شہزادی کی مظلومیت کو چھپا لے. لیکن خدا کی طرف سے سمجھیے انتظام یہ ہے کہ آج بھی شہزادی کی مظلومیت ہم پر ظاہر ہے. آج بھی تمام ائمہ معصومین کے روضے بنے ہوئے ہیں، لیکن رسول کی بیٹی جو کہ اکلوتی بیٹی ہے، جو مرکز آئے تطہیر ہے، آج اس کا روضہ نہیں ہے. اور ہم دعا کرتے ہیں پروردگارہ محمد وآل محمد صدقے میں، چار معصومین علیہ السلام کے صدقے میں، شہزادی کونین فاطمہ زہرا کا بقیع میں جو قبر ہے، پروردگارہ جلد سے جلد امام زمانہ کا ظہور فرما تاکہ بقیع کی تعمیر ہو سکے. پروردگارہ جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما. پروردگارہ جو مقروض ہے ان کے قرضوں کو ادا فرما. معبود جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہے ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جو طلاب و طالبات علم حاصل کر رہے ہیں ان کو روز بروز علمی روحانی ترقی و کامیابی عطا فرما. پروردگارہ جو جوان بے روزگار ہیں ان کی روزی میں ان کو جلد سے جلد بہترین روزی عطا فرما. جو باروزگار ہیں ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما. پروردگارہ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، عطبات عالیات کی حفاظت فرما. پروردگارہ جو بھی مومنین کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے، پروردگارہ ان کی مشکلات کو برطرف فرما. پروردگارہ ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. ہمارے مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. آخر میں دعا کرتے ہیں پروردگارہ آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. صلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم. سبحان من سبقت رحمته على غضبه وبسط اليدي بالرحمة. سبحان من لا يزداد إلا جودا وكرما. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ونشهد أن عليا أمير المؤمنين ووصي رسول الله وخليفته بلا فاصل. اللهم صل وسلم على محمد النبي الرحمة سيد المرسلين محمد مصطفى صلى الله عليه وآله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على قائد الغر المحجرين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء بنت رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحسن المجتبى وعلى الحسين الشهيد بكربلاء وعلى علي بن الحسين زين العابدين وعلى محمد بن علي باقر العلوم الأولين والآخرين وعلى جعفر بن محمد الصادق وعلى موسى بن جعفر الكاظم وعلى علي بن موسى الرضا وعلى محمد بن علي التقي وعلى علي بن محمد النقي وعلى الحسن بن علي العسكري وعلى مولانا وقائدنا صاحب العصر والزمان وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لنا ظهوره انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. آج کے اس خطبہ جمعہ میں
سب سے پہلے میں اپنے نفس کو اور پھر تمام حضار کے نفوس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں کہ بے شک تقوی الہی ہی وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کامیابی و کامرانی اور کمال تک پہنچ سکتا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ خطبے میں ہم نے ذکر کیا کہ انسان کا کمال یہ ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، لیکن شہزادی کی فضیلت میں ہم نے حدیث پیش کیا کہ ان اللہ یغضب بغضب فاطمہ، اللہ فاطمہ کے غضب سے غضبناک ہوتا ہے، وَيَرْضَى لِرَضَاهَا، ان کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ شہزادی کی منزلت، مقام، عظمت وہ ہے کہ جس کو دنیا سمجھ نہیں سکتی۔ اور آج کے زمانے میں جو تاریخیں گزر رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں حالات حاضرہ کے لحاظ سے کہ اس سلسلے میں ایک مقولہ ہے عرب کا کہ الملک یبقى من الکفر مع الکفر ولا یبقى مع الظلم، حکومت کفر کے ذریعے چل سکتی ہے لیکن ظلم کے ذریعے سے حکومت نہیں چل سکتی ہے، چاہے کوئی بھی حکومت ہو۔ آج ساری دنیا میں سب سے بڑا امریکہ اپنے کو کہلانے والا کہ سب سے بڑی جمہوریت ہے، اور وہ امریکہ جو ساری دنیا پر اپنی حکومت کا خواب دیکھ رہا تھا، لہذا کیا ہوا، خود امریکی ریاست ہی وہ اپنے ہی ملک کو نہیں سنبھال پایا۔ آپ نے خبروں میں سنا کہ باقاعدہ وہاں کی عوام نے ٹرمپ کے ہارنے کے بعد وہاں کے کیپٹل بلڈنگ جو تھی وہاں پہ جمع ہوتے ہیں، ان کے قوانین سب بنتے ہیں، اس پر حملہ کیا ہے، اور حملہ کر کے یہ دنیا کے سامنے امریکہ کی ذلت و رسوائی ہوئی۔ اور وہ امریکہ جو کہ دنیا بھر میں اس کا اصل بزنس کیا ہے، ہتھیاروں کی سپلائی کرنا، اسلحے بیچنا اور اس کا اشتہار کرنا، پرچار کرنا۔ آخر میں اس نتیجے پر پہنچے کہ انہوں نے اسلحے کے اشتہار پر پابندی لگائی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ظلم کے ذریعے سے کوئی بھی حکومت نہیں چل سکتی ہے۔ یعنی کل جس نے وہ جو نفرت کا جو بیج بویا تھا امریکہ نے، آج اسی کی فصل وہ کاٹ رہا ہے۔ یعنی جو نفرتیں بوتا ہے اس کو نفرتیں ہی ملتی ہیں۔ ساری دنیا میں اس نے نفرتیں پھیلا کر یہ کوشش کیا کہ اپنی حکومت پوری دنیا پہ قائم کر لے، لیکن آج خود سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ خود امریکہ میں اس وقت مشکلات ہیں جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا یہ کہا جاتا ہے، مقولہ مشہور ہے کہ جو دوسرے کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اسی گڑھے میں گر جاتا ہے۔ لہذا انسان کی فطرت میں اور دنیا میں یہ سسٹم ہے کہ بدلاؤ، تبدیلی آتی رہتی ہے۔ اور ٹرمپ وہ تھا کہ جس نے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ نفرتیں پھیلائیں، لیکن اب جو الیکشن جیت کے آئے جو بائیڈن، کل خبر میں نے سنا کہ آتے ہی انہوں نے وہ ممالک، اسلامی ممالک کہ جن کے لوگوں کو امریکہ میں آنے پر پابندی تھی، چونکہ اسلامی ملک کے لوگ ہیں، تقریباً 7 ملک تھے، وہ سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ان قوانین کو ختم کر دیا۔ یعنی البتہ یہ بہت ہمارے لیے خوشی کی بات نہیں ہے، یہ ان کی مجبوری ہے۔ اگر انہوں نے ٹرمپ نے ایسا قانون لگایا تھا اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف، لیکن چونکہ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، لہذا یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے اور یہ تبدیلی کی ابتدا ہے۔ لہذا اس نے میرے خیال سے 12 یا 14 قانون ایسے تھے آتے ہی جن کو ختم کیا ہے۔ لہذا ظلم کے ذریعے سے اگر کہیں پر بھی ہوگا اس کا خاتمہ ہونا ہی ہونا ہے۔ یا پھر ہمارے ہندوستان میں بہت سارے قانون آ رہے ہیں، ایک کے بعد ایک قانون آ رہے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کسان آندولن کر رہے ہیں، جمہوری ملک ہے۔ جمہوری ملک کا مطلب ہی یہ ہے کہ اگر جس کے لیے قانون بنایا جا رہا ہے وہ قبول نہیں کرتا ہے، وہ پسند نہیں کرتا ہے تو ہٹا دیا جانا چاہیے۔ لیکن ہماری حکومت چونکہ ٹرمپ کے ہی نقش قدم پر چل رہی ہے، لہٰذا وہ اسی طریقے سے ضد پہ اڑ۔ ٹرمپ نے کیا کیا تھا، جب کورونا آیا تو کہا ماسک نہیں لگائیں گے۔ جو بائیڈن نے آتے ہی پہلے کہا، آرڈر کر دیا کہ سب ماسک لگاؤ۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ جو ہٹ دھرمی پہ اڑ جاتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، اللہ قدرت دیتا ہے، چاہے کوئی بھی حکومت ہو،
تبدیلیاں آتی ہیں اور تبدیلی آتی رہے گی، لہذا جتنے بھی قانون اس نے غلط بنائے تھے آتے ہی 14 قانون کو جو بائیڈن نے منسوخ کر دیا۔ لہذا یہ ہندوستان کے لیے بھی آئندہ کی خوشخبری بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ برائیاں وہیں سے شروع ہوتی، جڑ ہے وہ۔ اب وہاں سے اگر اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف بہت جگہوں پر، فرانس میں بھی ہوا، فرانس کے صدر نے یہ جو قانون وہ لانا چاہ رہے تھے کہ ابھی تک یہ قانون تھا کہ عورتیں برقع لگا کے نہیں آ سکتی ہیں لڑکیاں اسکول اور کالج میں، اب وہ لانا چاہ رہے تھے کہ مقنا بھی لگا کر کے نہ آ سکیں، لیکن ادھر جو بائیڈن کا جیتنا تھا کہ ادھر وہ لوگ اب کوشش کر رہے ہیں کہ وہ قانون نہ آئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مسلمانوں کے لیے بہت سخت لمحات گزرے ہیں، سخت گھڑیاں تھیں، لیکن وہ لمحات گزر رہے ہیں اور دوبارہ سے بدلاؤ شروع ہو گیا۔ اور حد یہ ہو گئی کہ آپ نے سنا خبر میں کہ ٹرمپ نے جس ایریے میں اپنے رہنے کے لیے مکان لیا تھا، بہت ہی عالیشان محل بنوایا تھا کہ ہم اس میں آ کے رہیں گے، اگر الیکشن ہار گئے تو اس محلے کے لوگ راضی نہیں ہیں، درخواست دیا ہے کہ ٹرمپ کو یہاں پہ نہ رہنے دیا جائے۔ یعنی ایک ملک کا اگر صدر ہے، اگر وہ ظلم کرتا ہے، اگر وہ دنیا میں بدامنی پھیلاتا ہے، اگر انسانوں کا سکون چھینتا ہے، تو اس کے لیے خداوند عالم کی طرف سے یہ سزا ہوتی ہے کہ وہ اپنے مکان میں بھی رہ نہیں سکتا ہے۔ لہذا اس آرزو کے ساتھ کہ آخری حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی حکومت عدل قائم ہو، اور یہ دنیا میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، ترقیاں ہو رہی ہیں، یہ سب امام کی حکومت کے لیے مقدمہ واقع ہو سکتا ہے۔ اور امام کے سلسلے میں جو یہ آیت ہے جس کو ہمیشہ ہم پڑھتے ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 33، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ خداوند عالم نے یہ وعدہ کیا ہے، خدا نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ کا دین تمام ادیان پر غالب ہو کے رہے گا، چاہے مشرکین کو یہ ناگوار گزرے۔ لہذا ہمارے عقیدے کے لحاظ سے چونکہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اولنا محمد آخرنا محمد اوسطنا محمد و آخرنا محمد، پہلا بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے۔ لہذا آخری محمد کے ذریعے سے خداوند عالم نے قرآن مجید میں جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا، لیکن جنہوں نے اسلام کو پوری طرح سے نہیں لیا ان کے لیے ان آیات میں مسائل کا حل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ لہذا تفسیر طبری میں اس آیت کے سلسلے میں جو لکھا ہے اس میں انہوں نے نقل کیا ہے ابو ہریرہ سے روایت کہ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ قال حین خروج عیسیٰ ابن مریم، کہا یہ کب ہوگا، لیظہرہ علی الدین کلہ، دین اسلام تمام ادیان پر غالب ہو جائے گا، یہ کب ہوگا؟ انہوں نے کیا کہا کہ جب جناب عیسیٰ آئیں گے، حین خروج عیسیٰ ابن مریم، جب عیسیٰ ابن مریم ظہور کریں گے، دوبارہ آسمان سے اتریں گے، اس وقت اللہ کا یہ وعدہ پورا ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس تفسیر کو آپ مانتے ہیں کہ جناب عیسیٰ کے ذریعے سے اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوگا، تو آپ یہ تو مانتے ہیں کہ آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید المرسلین ہیں، افضل الانبیاء ہیں، سب سے افضل رسول اللہ ہیں۔ تو جو رسول اللہ کے لیے اتنا دم بھرتے ہیں مسلمان، اور اگر یہ کہیں کہ اللہ کا یہ وعدہ جناب عیسیٰ کے ذریعے پورا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی عیسائی مذہب ہوگا، عیسائی لحاظ سے جو ہے غلبہ حاصل ہوگا۔ لیکن جنہوں نے در اہل بیت سے تفسیر قرآن لیا ہے اس میں بہترین رائے حل ہے، جس کے سلسلے میں تفسیر نمونہ نے کتاب مجمع البیان میں یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ ہمارے پانچویں امام حضرت محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان پر دین اسلام غالب ہو جائے گا۔ وہ کب؟ ان ذلک یکون عند خروج المہدی من آل محمد
اس وقت جب کہ امام مہدی ظہور فرمائیں گے، من آل محمد، جو کہ آل محمد سے ہوں گے، فلا یبقى احد الا اقر بمحمد، بس دنیا میں کوئی بھی باقی نہیں رہے گا مگر یہ کہ آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کریں گے۔ جنہوں نے در اہل بیت کو چھوڑ دیا، مولا علی کو چھوڑ دیا، اللہ نے جن کو امام بنا کر بھیجا، ان کے یہاں تفاسیر میں بھی پرابلم ہے کہ اللہ دین کا قال حین خروج عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کے ظہور خارج ہونے پر، ان کے آنے پر دین اسلام غالب ہوگا۔ لیکن ہمارے عقیدے کے لحاظ سے سلسلہ نبوت آخری رسول پر ختم ہوا ہے، پھر اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے ائمہ ہیں جن کے ذریعے سے اللہ آخری امام کے ذریعے سے دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کرے گا۔ اور سورہ آل عمران کی آیت ہم نے ابھی پڑھی تھی کل، آیت نمبر 49، اس میں بھی تفسیر میں اسی طرح کی تفسیر کیا ہے۔ چونکہ در اہل بیت کو جب چھوڑا تو جناب عیسیٰ جب کہتے ہوئے نظر آ رہے انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر، میں تمہارے لیے خلق کرتا ہوں مٹی سے پرندہ بنا کر، فانفخ فیہ، میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، وہ اللہ کی اذن سے پرندہ ہو جائے گا، یعنی زندہ ہو جائے گا، اڑنے لگے گا۔ ٹھیک ہے، جناب قرآن مجید کی آیت میں پڑھ رہا ہوں، ابرئ الاکمہ، اور باذن اللہ و ابرئ الاکمہ، اور جو کہ نابینا ہے بالکل ہی اس کو دیکھنے کی آنکھ تک نہیں ہے، جناب عیسیٰ کو اللہ نے معجزہ دیا ہے کہ وہ نابینا کو بینائی دے دیں گے۔ والابرس، اس زمانے برس کی بیماری کا علاج نہیں تھا، کہا برس کو بھی ٹھیک کر دیں گے۔ آخر میں وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے مردے کو زندہ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا جنہوں نے انبیاء کو صحیح طریقے سے مانا، جنہوں نے اللہ کی قدرت کا سچ میں اعتراف کیا، وہ اس طرح کی تفسیر نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا اہل سنت کی تفسیر ہے تفسیر المنار، اس میں انہوں نے اس کی تعویلیں پیش کی ہیں، کیونکہ جناب عیسیٰ نے کہا کہ میں مٹی کا پرندہ بنا کے اڑا سکتا ہوں، مردے کو زندہ کر سکتا ہوں، بے آنکھ والے کو آنکھ دے سکتا ہوں، برس کو ٹھیک کر سکتا ہوں۔ کہا یہ سب جناب عیسیٰ نے جو کہا ہے صرف دعویٰ ہے، کر کے نہیں دکھایا ہے، دعویٰ ہے کر کے نہیں دکھایا ہے۔ کیوں کہہ رہے ہیں یہ؟ چونکہ وہ سمجھے ہی نہیں، جناب عیسیٰ کو بھی نہیں سمجھے، یا پھر وہ کہتے نہیں بلکہ یہ دعا مانگتے ہیں۔ اگر دعا مانگے کہ پروردگارا اس مردے کو زندہ کر دے تو زندہ ہو جائے گا، دعا مانگیں گے تب زندہ ہوگا۔ لیکن آیت کیا کہہ رہی ہے؟ آیت کہہ رہی ہے انی اخلقو، میں خلق کرتا ہوں، ہے من الطین، البتہ باذن اللہ ساتھ ساتھ آیا ہے طول میں، یعنی اللہ نے معجزات دیے ہیں، انبیاء کو معجزہ دیا ہے، اور ائمہ معصومین علیہ السلام کو معجزہ دیا ہے۔ جناب عیسیٰ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں انی اخلقو فانفخ فیہ طیرا باذن اللہ ابرئ الاکمہ والابرس واحیی الموتى، احیی یعنی میں زندہ کرتا ہوں مردے کو، یعنی مردے کو زندہ کرنے کا معجزہ جناب عیسیٰ کو ملا۔ لیکن جنہوں نے در اہل بیت کو چھوڑا، چونکہ ان کے پاس ایسے نمونے موجود نہیں ہیں، لہذا قرآن مجید کی آیت کی بھی تعویل و تفسیر غلط کرتے ہیں، درحالے کہ خود قرآن مجید نے کہا ہے وَمَا يَعْلَمْ تَعْوِيلُهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، قرآن مجید کی تعویل و تفسیر اللہ کر سکتا ہے یا وہ جو کہ راسخون فی العلم ہے۔ اور ہمارے عقیدے کے مطابق ہمارے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں جو کہ ہماری تفاسیر میں ہے کہ راسخون فی العلم ہے۔ اگر حقیقی تفسیر لینا ہے، حقیقت میں خدا کو سمجھنا ہے، حقیقت میں رسولوں کو سمجھنا ہے، حقیقت میں رسول کے جو خلفاء و جانشین کو سمجھنا ہے، تو پھر در اہل بیت سے وابستہ ہونا پڑے گا۔ اور کسی مجلس میں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام، اس لیے کہ یہ فخر عیسیٰ ہیں، فخر موسیٰ ہیں، ائمہ معصومین علیہ السلام، لہذا کہ اس امام نے کہا کہ اگر مردے پر 70 مرتبہ سورہ حمد پڑھ کے پھونک مار دی جائے تو وہ
زندہ ہو جائے گا۔ اور راوی آتا پوچھتا کیا مولا آپ نے ایسا کہا ہے؟ کہا ہم نے کہا 70 مرتبہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ 7 مرتبہ کافی ہے۔ پھر وہ تعجب کرتا ہے، امام کہتے ہیں نہیں، ایک ہی مرتبہ کافی ہے۔ پھر امام کہتے ہیں وہ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے پھونک مار دو تو مردہ زندہ ہو جائے گا۔ پھر اور جب تعجب کرتا ہے، امام کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف جو ہے بسم اللہ کے بے کے نیچے جو نقطہ ہے، اس ارادے کے ساتھ کہ وہ بے کے نیچے کا نقطہ میرا دادا علی ہے، اگر تم اس نیت سے مردے پہ پھونک مار دو تو مردہ زندہ ہو جائے گا، یقین اور ایمان کامل کے ساتھ۔ اب وہ کہتا ہے مولا اس کرامت کو دکھا دیجئے، اس معجزہ کو ہمیں دکھا دیجئے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، کہیں مردہ ہو تو بتاؤ۔ اب اس مردے کے پاس پہنچے، اب وہ راوی خود نقل کرتا ہے کہ میں امام کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا، امام پڑھتے کیا ہے، الحمد کی سورے پڑھتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھتے ہیں کہ بائے بسم اللہ کو کہتے ہیں، لیکن راوی کہتا ہے میرے تعجب کی انتہا نہ رہی کہ میں نے دیکھا امام نے کچھ بھی نہیں کہا، امام نے کچھ کہا ہی نہیں، بلکہ امام گئے مردے کو ٹھوکر ماری، کہا اٹھ جا تو اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اب میں نے راوی مولا سے پوچھا مولا میں تو آپ کو لے کے آیا تھا کہ قرآن کی فضیلت بتاؤں، قرآن کا کمال بتاؤں، قرآن کا معجزہ بتاؤں، تو امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا یہ جو فضائل ہم بیان کرتے ہیں قرآن کے، یہ تمہارے لیے بیان کرتے ہیں، ہمارے لیے نہیں ہے، یعنی تم کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ امام نے کہا کہ ہم وارث قرآن ہیں اور قرآن ہمارا ورثہ ہے، لہٰذا جو حقیقت میں وارث رسول ہے اس کے اندر یہ کمال پایا جاتا ہے۔ اور اگر جانشین رسول کے کمال کو اگر مانے گا انسان، پھر جناب عیسیٰ کے کمال کو مان لے گا، لیکن اگر اس کی جڑ ہی کمزور ہے، پھر جناب عیسیٰ قرآن میں جو آیت آ رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں انی اخلقو، میں پیدا کرتا ہوں، میں مردے کو زندہ کر دیتا ہوں، احیی الموتا، میں مردے کو زندہ کرتا ہوں، تو وہاں پہ وہ تعویل بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس کوئی نمونہ، کوئی آئیڈیل ایسا موجود نہیں ہے۔ لیکن اہل بیت علیہ السلام یعنی حقیقی دین اسلام جو ہمارے پاس ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ ائمہ کو ولایت تشریعی کے علاوہ اللہ نے ولایت تکوینی بھی عطا کیا ہے۔ ولایت تکوینی کا مطلب ہی یہ ہے کہ کائنات پر کنٹرول ہونا، یعنی امام وہ ہے اللہ کی طرف سے، رسول کے جانشین وہ ہیں جن کا زمین